السلام علیکم ڈیئر ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ظفر عباس نقوی۔ پروگرام JIT میں ججمنٹ آن انویسٹیگیشن ٹیوٹوریلز، ان ٹیوٹوریلز کی وجہ سے ہم چاہ رہے ہیں کہ پاکستان بھر میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے تفتیشی کیپیسٹی بلٹ اپ ہو جائے، ان کو اپنی اغلاط کا پتہ چل جائے اور مجرمان کی بریت کی وجوہات منظر عام پر آ سکیں اور ملزمان لازماً کنوکشن کی طرف لے جائے جا سکیں اور لیگل پروسیڈنگز اڈاپٹ کی جا سکیں۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے وکیل صفائی کی طرف سے ممکنہ سوالات، ایسے سوالات جو وکیل صفائی دوران گواہی، دوران شہادت، عدالت میں تفتیشی افسران، کمپلیننٹ اور محرر صاحبان یا گواہان سے کرتے ہیں۔ تو ان سوالات کی تفصیل ہم جانتے ہیں تاکہ تفتیشی افسران ان کی بہتر سے بہتر تیاری کر کے عدالت میں جائیں اور اس طریقے سے کوئی ایسی غلطی نہ کریں اور آپس میں باہم ارتباط رکھیں، دیگر گواہان کے ساتھ بھی ان کا ارتباط ہو اور پروسیکیوشن کے ساتھ وہ تیاری کی حالت میں جائیں اور تاکہ کوئی ایسی غلطی نہ کریں جس کی وجہ سے ملزمان اور مجرمان کو فائدہ ہو جائے۔ محرر کے بیانات آپ نے پوچھے جاتے ہیں کہ آپ نے محرر کے بیانات تفتیشی نے کہاں لکھے، کب لکھے، کس وقت تحریر کیے۔ وکیل صفائی پارسل بیچتے ہوئے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ پارسل بیچتے ہوئے یا واپس آنے پر محرر کے بیانات آپ نے درج کیے۔ ملزم سے پہلے آپ موقع پر موجود تھے یا بعد میں ملزم آپ کے پاس آیا۔ ملزم کے موقع پر آنے اور بھاگنے کی سمت پوچھی جاتی ہے۔ کیا آپ نے گرفتاری سے قبل ملزم کو جانتے تھے؟ یہ بھی سوال اکثر پوچھا جاتا ہے۔ کیا ملزم کے گھر کار جاتی ہے؟ اس سوال کو بھی پوچھا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے برآمدگی ملزم کو گھر سے پکڑ کر کی ہے، اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ کیونکہ آپ کے ملزم کے گھر کار جاتی کا اگر جواب آپ پازیٹیو میں دیں گے تو آپ یہ ثابت کریں گے کہ ملزم کا گھر آپ نے دیکھا ہوا ہے اور آپ اس سے آگاہ ہیں اور اس کو جانتے ہیں اور آپ نے اس کو گھر سے پکڑا ہے۔ آپ کا گھر ملزم کے گھر سے کتنی دور ہے؟ یہ بھی سوال کیا جاتا ہے۔ ملزم کو کس نے پکڑا اور آئیو آپ کدھر تھے جب ملزم گرفتار ہوا اور آپ کب، کہاں، کیسے اور کن حالات میں؟ تعداد برآمدگی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ تعداد برآمدگی منشیات کے ٹکڑے کتنے تھے، کتنی برآمدگی ہوئی تھی۔ وقوع کے بعد ملزم آپ کو کتنی بار ملا ہے، یہ بھی آپ سے پوچھا جاتا ہے۔ اس کا مقصد بھی مختلف ایسے قانونی نکات نکالنے ہوتے ہیں۔ ملزم کی تلاشی کس نے لی؟ آج آپ کو ملزم اپنی سواری پر لایا ہے۔ کس طرح ممکن ہے کہ کوئی ملزم کھلے عام منشیات کو کھلے عام ٹیبل پر رکھ دے اور بعد میں برآمدگی ہو جائے؟ یہ اکثر و بیشتر سوال پوچھا جاتا ہے۔ اس میں یہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ نے برآمدگی کہاں سے کی، آپ نے ایگزیکٹ پریسیجن کے مطابق FIR کے مطابق اور فرد مقبوضگی کے مطابق بتانا ہوتا ہے کہ آپ نے ریکوری کہاں سے کی تھی۔ برآمدہ منشیات کے کتنے پارسل تیار کیے گئے؟ آج گواہی سے قبل ملزم کے ساتھ آپ موجود رہے کہ نہیں؟ پارسل پر کس نام کی مہر لگی؟ نمونہ منشیات کب اور کہاں جمع کرایا؟ کیا نمونہ منشیات یا بقایا منشیات کو آپ نے سیل توڑ کر کھولا ہے کہ نہیں کھولا؟ اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ میں نے منشیات کو درمیان سے کٹ لگا کر دیکھا ہے اور تصدیق کی ہے کہ یہ منشیات ہیں اور پھر بعد ازاں نمونہ لیا ہے اور پھر سیل کر دیا ہے۔ کیا یہ درست ہے کہ پولیس نے اس موقع پر اس مورخہ کو گواہ کا بیان لکھا؟ وقت اور تاریخ، برآمدگی منشیات، موقع پر موجود نجی گواہان اور جائے وقوع کے چاروں اطراف کیا تھا؟ اکثر و بیشتر یہ بڑا پرٹیننٹ کوسچن ہے کیونکہ جائے وقوع اور نقشہ موقع کو بہت زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے عدالت ہائے میں۔ جائے وقوع پر تعداد کمرے، ہوٹل کون سا تھا، ہوٹل کے رجسٹر تعداد رجسٹر آپ نے چیک کیے، استقبالیہ چیک کیا، ہوٹل کا محل وقوع کیا ہے، عملہ دستیاب تھا، اس سے کیا مکالمہ ہوا، تعداد ملازمین ہوٹل اور فیکٹری، یہ چیزیں آپ سے پوچھی جاتی ہیں۔ ہوٹل کے ملازمین نے کوئی مزاحمت کی یا نہیں کی، اور اس کے علاوہ ہوٹل کے ملازمین کے ساتھ آپ کا کیا مکالمہ ہوا۔ اگر جائے وقوع کے ارد گرد کوئی مرغی فارم ہے، یہ اس کی تفصیلات، ہوٹل کے کمرے کھلے ہوئے تھے یا بند تھے، اس طرح کی چیزیں، مرغی فارم کے اندر کتنا سٹاک تھا اور ملزم کس طریقے سے اس کے اندر داخل ہوا اور آپ اس میں اندر کس طرح گئے، کس طریقے سے ملزم کس طرف سے وہ فرار ہوا، اس طرح کے امورات کو آپ نے مد نظر لازمی رکھنا ہے۔ اور ہوٹل میں ریڈ کے وقت کتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور کتنوں کی ہوٹل میں گنجائش ہے، ملزم سے اور عملہ سے ہوٹل کے مالک کے متعلق کیا سوالات کیے گئے، روڈ پر کتنی ٹریفک چل رہی تھی، نواحی علاقوں سے یہ تصدیق کریں گے کہ کمرہ نمبر اس میں فلاں کمرہ نمبر میں کون
कौन ठहरा हुआ था। आपने इर्द गिर्द के कमरों के लोगों के भी बयानात लेने हैं। और होटल का रजिस्टर, किरायादारी या होटल जो इंदराजात का रजिस्टर होता है और रिकॉर्ड है, वो भी आपने कब्जा में लेना है जब किसी होटल से आपने मुल्ज़म से मनशियात बरामद करनी है। बरामदा मनशियात का वज़न आपने किस तरीके से किया, और कपड़ा, सुई, चाकी, कंडा भरा जो हर थाना की गाड़ी में होता है, इससे वज़न किया था या आरायतन आपने वज़न किया था, ये भी सवाल, आरायतन कंडा हासिल करके वज़न किया गया था, ये भी सवाल किया जाता है। वक्त वक़ूआ मुल्ज़म के कपड़ों का रंग, नोयत, पैंट शर्ट, शलवार कमीज़ पहनी हुई थी, चप्पल कौन सी पहनी हुई थी, चेन उसके गले पे था, घड़ी थी, मुल्ज़म से किस जगह और किस तरह मनशियात बरामद हुई, शापर का रंग और जो जिस चीज़ में लिपटा हुई मनशियात थी उसका रंग आपसे पूछा जाएगा, उसकी तफसीलात, उस पर जो लिखा हुआ था वो चीज़ें पूछी जाएंगी। क्या ये दुरुस्त है कि आप मुल्ज़म से साज़बाज होकर अपना बयान कमज़ोर कर रहे हैं और बयान कमज़ोर दे रहे हैं? ये तफ्तीशी को अक्सर व बेशतर घबराने के लिए या उसको ऐसे ब्लफ करने के लिए या डराने धमकाने के लिए ये सवाल पूछा जाता है। क्या आपकी तफ्तीश किए हुए मुकदमात में कितने मुल्ज़म बरी हुए हैं? ये भी तफ्तीशी का कॉन्फिडेंस को शेक करने के लिए सवाल जवाब किए जाते हैं इस तरीके से। नाज़रीन, आज के जो वकील सफ़ाई के क्वेश्चंस हैं, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। आज का प्रोग्राम JIT आपको पसंद आया होगा, जिसमें हम तफ्तीशी निकात मनशियात के हवाले से अर्ज़ कर रहे हैं आपको। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है और आप इसे पसंद करते हैं, इस हमारी प्रेजेंटेशन पसंद है, रिसर्च पसंद आती है, या हमारे रिसर्च वर्क और हमारा डिस्कशन पसंद आती है, तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको शेयर करें। और इसके अलावा इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ड्रॉप करें ताकि हम अपनी इस्लाह भी कर सकें। अगर आपके पास बेहतर से बेहतर तफ्तीशी निकात हैं, अगर आपने हमसे बेहतर तफ्तीश निकात इकट्ठे किए हैं, या ऐसी रिसर्च आपके पास है जिसका आप अवाम उन्नास को इदराक कराना चाहते हैं, तो आप फिर भी कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। हम इंशाल्लाह आने वाली एपिसोड्स में आपको अपनी आने वाली एपिसोड्स में अवाम उन्नास को आपके पॉइंट से आगाह और रोशनास कराएंगे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।